اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی اس سیریز میں، جس میں ہم نہج البلاغہ کو معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 17 میں جہاں امیر المومنین ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کسی منصب پر فائز کر لیتے ہیں در حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک مقبوض ترین دو لوگ ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جس کو خدا اس کے حال پر چھوڑ دے اس کے گناہوں کے سبب، اور وہ شخص سبب بنے کہ دوسرے بھی گمراہ ہوں، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو جہل کی باتوں کو جمع کر کے لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان عالم اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم پہلے بیان کر چکے، آج دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یدری اصاب ام اخطا فان اصاب خاب ان یکون قد اخطا وان اخطا رجا ان یکون قد اصاب۔ فرماتے ہیں یہ وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، قاضی بن گیا ہے، علم نہیں ہے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، علم نہیں ہے تفسیر کرنا چاہتا ہے، علم نہیں ہے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اس حال میں ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں کہ غلط بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، اور ممکن ہے کہ جو چیز یہ غلط سوچ رہا ہو سکتا ہے امید کرتا ہے کہ یہ صحیح ہو گئی ہو، یعنی اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو قاضی بنانے کے شوق سے، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم بتانے کے شوق سے یہ چیزوں کو بیان کرتا رہتا ہے۔ ترجمے کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں، فرمایا کہ وہ خود نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہوا تو اسے یہ توقع رہتی کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والے جاہل اور اپنی نظر کے دھندلاپن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ ظاہر ہے کہ جس پاس علم نہیں ہے وہ ایک ایسی سواری پہ سوار ہے جو خود ہی اندھی ہے، تو جہالت کے اوپر تکیہ کر کے وہ چاہتا ہے کہ حق تک پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس تک پہنچا، نہ وہ حقیقت کو جانتا ہے، نہ اس کو تولتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس تک پہنچ پایا ہے۔ وہ روایت کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، یعنی جو نہیں جانتا اس کے بارے میں کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوڑیے، یہ کوئی اہم موضوع نہیں ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ انسان خود جاہل ہے اور اپنے آپ کو عالم پیش کر رہا ہے، ایک ایسے منصب پہ بیٹھا ہے جس کا اس کو حق نہیں ہے، ایک ایسی قضاوت کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، یعنی یہ سوچتا ہے کہ میں آخری ہوں۔ ایسے افراد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو عالم نہیں سمجھتے اور اپنے کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، در حالانکہ ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہوتا۔ اور بدبختی ہے کہ ایسوں کے درپیچھ چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے۔ ایسی بات جو سمجھ بالکل نہیں ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے، ہنس کے ٹال دیا تاکہ بھید نہ کھل جائے، اور کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ وہ خون جو ناحق بہائے، اگر کوئی انسان غلط قضاوت کر دے، جس کی گردن پر دیت نہ اس کے اوپر دیت لگا دے، یا جس کی گردن کے اوپر قصاص نہ اس پر قصاص کر دے، تو یہ قتل ہوگا، یہ غارت ہوگا، یہ پیسے لیے جائے گا، یہ سب ناحق ہوگا۔ تو اس کے غلط فیصلے سے ایک مظلوم مارا جا سکتا ہے، اس کے غلط فیصلے سے ایک ناحق قتل ہو سکتا ہے، قصاص بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ خون جو ناحق بہایا گیا ہے وہ خود خون آ کر چیخ مارے گا، یعنی وہ خود خون اس سے سوال کرے گا، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراث چلا رہی نہیں، وہ خود وہ میراث جو اس کے اہل تک نہیں پہنچی وہ خود اس سے شکایت کرے گی، یعنی یہ انسان کو حساب دینا پڑے گا ہر اس خون کا جو اس کی وجہ سے بہایا گیا، ہر اس میراث کا، اس پیسے کا جو اس کی وجہ سے نااہل تک پہنچی۔ اِلَى اللَّهِ اشْكُو مِن مَعَاشِرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا، اور میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں ان لوگوں کو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں، ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، احکام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ہر چیز کو ہوا اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن ان کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، لیکن یہ قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول و قیمتی چیز نہیں۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جو قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہے، لیکن یہ انسان قرآن پر عمل کرنا نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا، لہٰذا اس پہ عمل بھی نہیں کرتا، اور لوگوں کے سامنے ایسا بنتا ہے کہ اس سے بڑا قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کو بے محل استعمال کیا جائے، ظاہر ہے کہ تو قرآن کے درمیان ہے، لیکن کس طرح سے کہ آیت کو اپنے لحاظ سے معنی دے رہے ہیں، مفہوم کو اپنے حساب سے پیش کر رہے ہیں، اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں، غلط کو صحیح بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی نہیں اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو انسان غلط طرح سے آیتوں کو پڑھے گا، بغیر علم کے تفسیر کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو قرآن برا کہہ رہا ہے اس کو یہ معاشرے میں اچھا بتائے گا، جس کو قرآن اچھا کہہ رہا ہے اس کو معاشرے میں یہ برا بتائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی کہ ان ایسے دونوں افراد کو پہچان لیں اور ان سے دوری اختیار کریں۔ ہم لباس سے مرغوب نہ ہوں، نام سے مرغوب نہ ہوں، ٹائٹل سے مرغوب نہ ہوں، ہم دیکھیں کہ واقعاً یہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، یہ واقعاً اہل علم ہے کہ نہیں ہے، اس کے اعمال اور اس کے عمل میں یکسانیت ہے یا نہیں ہے، جو بولتا ہے قول و فعل ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اسی وجہ سے نہج البلاغہ کو پڑھیں اور بارگاہ الہی میں اسی لیے دعا گو رہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر سکیں اور ویسے بن سکیں جیسے ہمارا مولا چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔